اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ پانی کے دو ذخائر ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے وہ تو اس پہ سائنٹیفک ریسرچ کر سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہے اور وہ ایمان بھی لا سکتے ہیں کہ ویسے میں نے جہاں تک پڑھا ہوا وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا کیمیکل فارمولا سیم ہے H2O، لیکن ان کی کیمیکل کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے، اس لیے وہ آپس میں نہیں ملتے۔ یہاں سے جو میں نے چیز لرن کی وہ یہ کی، دیکھیں دنیا ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے انسان چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک گروہ مشرکین کافر فاسق فاجر منافقین کا ہے، ایک گروہ مومن متقین مسلم مخلصین محسنین کا ہے۔ اب یہ دونوں مل کے رہ رہے ہیں اس دنیا میں، دونوں انسان ہی ہیں لیکن ان کا جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، کمپوزیشن ایک ہے، کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہے۔ تو ان کے درمیان بھی ایک پردہ ہے، پردہ حائل ہے جو نظر نہیں آتا لیکن یہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ جو مومن ہے وہ مومن کے ساتھ ہی رہے گا، جو مخلص ہے وہ مخلص کے ساتھ ہی رہے گا، جو زانی ہے وہ زانی کے ساتھ ہی رہے گا، جو کافر ہے وہ کافر ہی کو پسند کرے گا۔ آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ میری آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سورہ زمر پڑھیے، سورہ زمر۔ سورہ زمر قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ ہے جس کو آپ ریگولر بیسس پہ سمجھ کے پڑھیے، جو اخلاص کو ڈیفائن کرتی ہے کہ مخلص پیورٹی کسے کہتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے میرے نبی آپ خالص اللہ کی بندگی کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے خالص اللہ کی بندگی کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے اپنی آیات دی ہیں آپ اس پر ایمان لائیں اور خالص اس کی پیروی کریں، اس کے علاوہ کوئی بھی رستہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، یہی اللہ کی رسی ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی رستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کے سٹارٹ میں کہ جنہوں نے دوسروں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید الیبوریٹ بھی کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو چاند سورج زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں وہ اگزامپل کے طور پہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ پرائم منسٹر سے بغیر واسطے کے مل سکتے ہیں، جیسے اگر عمران خان پرائم منسٹر ہے، شہباز شریف ہے، تو کوئی بندہ ان کو ڈائریکٹ مل سکتا ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ تو چاہیے نا۔ میں انہیں کہتا ہوں سر اگر آج پرائم منسٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نا تو میں ڈائریکٹ ملتا ہوں ان سے اور وہ مجھے ڈائریکٹ ملتے، بیچ میں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کی کتنی خوبصورت آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ جب بھی مجھے پکاریں تو مجھے قریب پائیں گے، وہ مجھے جو دعا کہیں گے میں سنوں گا، بس انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور مجھ پہ یقین رکھیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے خالص اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا، اور خالص اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قرآن پر ایمان لائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اگر انسان اگنورنس میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ قرآن کے راستے پہ نہیں چل رہا تو وہ مخلص نہیں ہے، وہ خالص نہیں ہے۔ جو مخلص لوگ ہوں گے وہی جنتی ہوں گے، وہی مومنین ہیں، وہی متقین ہیں، وہی صالحین ہیں، وہی محسنین ہیں، وہ صبر کرنے والے بھی ہیں، وہ اللہ سے آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید بھی لگاتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ان کے کریکٹرسٹکس ہی ڈیفرنٹ ہیں، ان کے کریکٹرسٹکس ٹوٹلی قرآن کے مطابق ہیں۔ لیکن جو لوگ فاسق ہیں فاجر ہیں کافر ہیں ان کے کریکٹرسٹکس ٹوٹلی قرآن کے اپوزٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو ان کو چہروں سے پہچان لو گے، اگر چہروں سے نہیں تو ان کی باتوں سے تو لازمی پہچان لو گے۔ ان کی باتوں میں کفر ہے، ان کی شکلوں پہ کفر ہے، ان کی چالوں میں کفر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک بات کی ہے جو بہت بڑی امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اور میں خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اور اگر میں بھی گناہ کروں تو میرے اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یعنی کہ رسول اللہ جو ہم تک دین پہنچا رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ماڈل بنایا، اور اللہ نے فرمایا اے نبی آپ بھی شرک نہ کیجیے گا، یہ جو میں کلام آپ پہ دے رہا ہوں اس کی آپ پیروی کریں خالصتاً، اور جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے عمل کریں،
اور آپ ماڈل بنیں تاکہ آپ کی لوگوں نے پیروی کرنی ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہیں، خالص بندے ہیں، وہ جنت میں ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی اور بے تحاشا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور جو خالص نہیں ہیں، خالص نہیں کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے اگر دودھ ہے اس میں آپ پانی ملا دیں، ذرا سا بھی ملا دیں تو وہ خالص نہیں رہتا، یعنی کہ بظاہر تو نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن صبر نہیں ہے، بظاہر تو دین کی باتیں کر رہے ہیں لیکن آخرت پہ دل سے ایمان نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں روتے، کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبمٹ نہیں کرتے، خیراتی ادارے تو کھولے ہوئے ہیں، خود شراب بھی پی رہے ہیں۔ تو جن کے مکس ڈیڈس ہیں، ملے جلے ڈیڈس ہیں، جو خالص نہیں ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، پتہ وہ خالص کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ سورہ زمر پڑھیں گے آپ کو خود سمجھ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا عمل خالص نہیں ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے، کیونکہ وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کے قرآن پہ نہیں چل رہے، وہ کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے کہ تو ان کو آگ اوپر نیچے سے ڈھانپ لے گی۔ تو خطا انسان سے ہو جاتی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے بے سوچے سمجھے اگر خطا ہو جائے تو فوراً پلٹیں۔ انسان ہے نا، بشریتی تقاضے سے خطا ہوگی، فوراً پلٹیں، توبہ کریں اور سیدھے چلتے رہیں اور پرومس کریں یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن آپ نے خطا کی، خطا کے بعد پھر کرنے کے بعد آپ نے گناہ کیا، گناہ کرنے سے دل میں ڈاٹ پڑ گیا، پھر گناہ کرتے کرتے اتنے بے پرواہ ہو گئے کہ بلا من کسبت سیئۃ وحدت بھی خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 19 ہے جو بہت خطرناک ہے کہ اے نبی جس پہ عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا ہو، کیا آپ اسے جہنم کی آگ سے نکال لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کفر میں جا رہے ہیں حضور ان کی شفاعت بالکل نہیں کریں گے، شفاعت صرف مخلصین کی ہے، محسنین کی ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔